یہ سفید گھوڑا ہے اور اس کے اندر کیا خوبی ہے کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے اصل میں ہمارے کمپیوٹر والا یہ سفید گھوڑا ہے آج آ نہیں سکے اور نہ میری ان سے کوئی بات ہو سکے تاکہ میں اس کو بڑا کر کے دکھاتا ہوں اور اس کے شرط پر اس کے ہاتھ میں کیا ہے جی پڑھے گی آگے کیا لکھا ہے پہلی اور ایک سفید گھوڑا ہے اس کا سوال کمان لیے ہوئے ہیں اس سے تاج دیا گیا اور پتہ کرتا ہوا نکلے تاکہ اور بھی پتا کرے اس نے اپنا ہاتھ بھی اوپر کیا ہوا ہے کمان اس کے ہاتھ میں ہے لیکن یاد رکھیں اس کے ہاتھ میں تیر نہیں ہے تیر ہو تو یہ لوگوں کو مارے لیکن اس کے ہاتھ میں کیا ہے کمان آگے بڑھے دوسری آیت اور جب اس نے دوسری مہر کھولی تو میں نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ پھر ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال تھا اور اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے سلاح اٹھا دے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی جی پہلی مہر کھلی تو گھوڑے کا رنگ کیسا ہے اور اس کے اوپر جو شخص بیٹھا ہے اس کے ہاتھ میں کیا ہے کمان جب دوسری مہر کھلی تو اس گھوڑے کا رنگ کیسا ہے اور اس کے ہاتھ میں کیا ہے تلوار اور وہ کر کیا رہا ہے تاکہ زمین سے سنا کو کیا کرے اٹھا لے یہ ہے دوسرا گھوڑا جس کا رنگ کیسا ہے سوری یہ بہت چھوٹا ہے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں اس کو بڑا کر کے بتا سکوں یہ بالکل ارجنٹ ہم نے کیا اگر ہوتا تو میں آپ کو ضرور بتاتا اس میں یہ بہت چھوٹا ہے میں نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی آپ کو لیکن نہیں ہو سکا لیکن آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہاں تک کتنا نظر آ رہا ہے سب کو نظر آ رہا ہے یہ لال گھوڑا ہے اس پر ایک شخص ہے اور جس کے ہاتھ میں کیا ہے یہ سفید گھوڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں کیا ہے یہ سفید گھوڑا جو ہے امن کو ظاہر کرتا ہے راست بازی کو ظاہر کرتا ہے اور کمان جو ہے وہ اس کو ظاہر کرتی ہے کمان بھی امن کو ظاہر کرتی ہے اگر تیر ہو تو وہ جنگ و جدل کو ظاہر کرتا ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے اس کے ہاتھ میں کمان ہے لیکن لال گھوڑے کے ہاتھ میں کیا ہے آج ہم صرف ان دو گھوڑوں کو سیکھیں کتنی کو بے شک میں دوسری بھی آپ کو دکھا دوں گا لیکن ہم کھولیں گے صرف ان دو گھوڑوں کو کہ ان دو گھوڑوں میں کیا ہوا آج آگے بڑھے اور تیسری مہر اور جب اس نے تیسری مہر کھولی تو میں نے تیسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالا گھوڑا ہے جب میں نے نگاہ کی تو اس کے ایک اور گھوڑا ہے جس کا رنگ کیسا ہے یہ ہے کالا گھوڑا اور جس کے ہاتھ میں کیا ہے ہاتھ میں ترازو اس کے ہاتھ میں کیا ہے ترازو کس کو ظاہر کرتا ہے بولے ترازو انصاف کو ظاہر کرتا ہے بھائی کو اس میں کیا ہے دگا کے ترازو سے خدا کو نفرت ہے اور خدا جو ہے کہ انصاف کا خدا ہے وہ انصاف کو ظاہر کرتا ہے یہ ہے تیسری مہر انصاف کو ظاہر کرتا ہے آگے چوتھا اور جب اس نے چوتھی مہر کھولی تو میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد رنگ زرد کا گھوڑا ہے ایک زرد کا گھوڑا ہے یہ دیکھیں یہ زرد کا نظر آ رہا ہوگا آپ کو آگ ساری طرف نظر آ رہی ہے اور شخص بھی جو بیٹھا ہے وہ کوئی ڈھانچہ ہی بالکل نظر آ رہا ہے کچھ نظر نہیں آ رہا کیا ہے کیسا گھوڑا ہے ہاں زرد کا گھوڑا ہے اور آگے بڑھے اس کے سوار کا نام موت ہے اور اس کے سوار کا نام کیا ہے یہ موت ہے یہ موت کا گھوڑا ہے یہ موت کو ظاہر کر رہا ہے زرد رنگ یہ موت کو ظاہر کرتا ہے یہ ہے چار گھوڑے یعنی کہ چار مہرے اب ان کا مقابلہ جو ہے میں آگے بیان کروں گا لیکن آگے میں صرف تھوڑی سی بات کرتا چلا جاؤں اور جب چوتھی مہر کھلی تو اسے بھی کیسا گھوڑا ہے زرد رنگ کا گھوڑا ہے اس سوار کا نام کیا ہے موت ہے اور آگے رواں اس کے پیچھے ہے اور جب پانچویں مہر کھولی تو میں نے دیکھا کہ جو قربان گاہ کے نیچے خدا کے کرام کے سبب سے گواہی دینے پر قائم رہنے کے بعد مارے گئے تھے جب مار کر گھوڑے ہوئے کہ ہمارا انصاف کب تک کرے گا جب پانچویں مہر کھلے گی ٹھیک ہے نا یہ اس کے بارے میں ہے اور جب چھٹی مہر کھلی تو کیا ہوا جب چھٹی مہر کھلی تو میں نے دیکھا کہ بڑا بھونچال آیا اور سورج کمل کی مانند کیا ہو گیا کالا اور چاند خون سا ہو گیا یہ 6 گھوڑے تھی جس کے بارے میں ہے لیکن آج میں 6 کی 6 نہیں لیکن صرف 2 مہروں کے بارے میں آپ کو بیان کروں گا نمبر 1 پہلی مہر سفید گھوڑا
अमन का बेटा क्या लिए हुए, इसके हाथ में क्या है, कमान इसके हाथ में, कमान में लिए हुए है। और दूसरी मोहर यानी कि लाल घोड़ा जिसके हाथ में तलवार है। शायद आप में से काफी ऐसे लोग हैं जिनको इस बात का पता है कि नहीं है कि पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल पर क्या हालात चल रहे हैं। किसी को पता है कि कुछ दिनों पहले एक मुल्क में जंग हो रही थी उसके सदर के खिलाफ। कौन सा मुल्क था? मिस्र। लीबिया में तो अभी हो रही है, लेकिन मिस्र एक ऐसा मुल्क है जिसमें जंग हो रही थी। उन्होंने अपने सदर हुसैनी के खिलाफ बड़े मुजाहरे किए, बहुत कुछ करने की कोशिश की। यानी कि जब जंगो जदल का मकाम था और उनकी फौज आ गई, फौज कतरो भारत बढ़ गई, भाइयों ने भाइयों को, हुकूमत ने अपनी रियाया को और रियाया ने हुकूमत पर पथराव किया और उनको मारना शुरू कर दिया। और जब इतनी ज्यादा जंगो जदल हो रही थी तो शायद पिछले महीने की यूट्यूब आपने किसी ने देखी हो कि उसमें ये नजर आया, जब वो जंग हो रही थी मिस्र के इलाका में, तो एक ये घोड़ा नजर आया इस शक्ल का जिसका रंग कैसा था, लाल, और जिसके हाथ में क्या है, तलवार, इसके हाथ में तलवार है। और ये घोड़ा पूरे मिस्र में नजर आया लोगों को उस वक्त जब लोग जंगल जगल कर रहे हैं, एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। और ये नजर आया कैमरा मैन यानी कि जो न्यूज रिपोर्टर थे, जब उन्होंने फोकस किया, जब उन्होंने बनाया, शायद उस वक्त भी उनको नजर नहीं आया, लेकिन जब मूवीज बन गई और जब वो डाउनलोड हो गई तो फिर जब देखने वालों ने देखा और उनको पता चला। आज आपके पास इंटरनेट है, अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो आप अपने घर में जाके कोर्स मैप लिखकर यूट्यूब पर बेशक देख सकते हैं, रेवलेशन लिखकर देख सकते हैं, मिस्र के जितने एहतजाज हुए वो लिखकर देख सकते हैं। उससे वो बाकायदा नजर आया, और जब वो नजर आया तो पूरी दुनिया की रेवरेंड पास्टर्स सब बैठ गए हैं कि ये क्या हो गया है। और जब रिसर्च की तो पता चला कि दूसरी मोहर जो है वो क्या हो गई है, दूसरी मोहर खुल गई है। और जब दूसरी मोहर खुली तो उस मोहर में क्या था, किसी को पता है? एक और घोड़ा निकला जिसका रंग कैसा था, लाल।